السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آیا اس کے اثرات سیاست میں نظر آنے ہی تھے اور آنے لگیں۔ اب جیل میں موجود جو تحریک انصاف کی قیادت ہے، جس میں شاہ محمود قریشی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، میاں محمود رشید ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، جو ڈٹے رہے اپنی قیادت کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، ان کے پیروں میں لرزش نہیں آئی۔ اب انہوں نے بھی ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں بیرسٹر گوہر اور دیگر قیادت سے کہا ہے کہ موجودہ حکومت سے مذاکرات ہی مسائل سے نکلنے کا، بحران سے نکلنے کا واحد حل ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو موقف اختیار کیا ہے ان چاروں بڑے رہنماؤں نے، جو مسلسل جیل میں ہیں اور جیل میں رہنے کی وجہ سے ان کی وفاداریاں عمران خان کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر ہیں، جتنی سختیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، وہ بھی اب عمران خان کے نظریے سے یا ان کے موقف سے بالکل اختلاف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے برملا یہ اعلان کیا تھا کہ مذاکرات ہوں گے تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے، موجودہ حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے جو میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی ہے، جو تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ خط موصول ہو گیا ہے بیرسٹر گوہر کو، اور بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل خط ہے، وہ بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ اس خط کے جو مندرجات ہیں وہ عمران خان کے فلسفے یا ان کے خیال یا ان کے نظریے سے مختلف ہیں، اور پارٹی اب ان چار رہنماؤں کے جو مشورے ہیں اس خط میں اس پر غور کر رہی ہے۔ تو کیا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ وہ قیادت جو جیل کے اندر ہے، وہ قیادت جو جیل کے باہر ہے، وہ سب اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ پارٹی کو اب اس طرح سے چلانا ہے جس طرح سے کہ ایک سیاسی انداز ہو، جو ایک مروجہ سیاسی انداز ہو، اور عمران خان صاحب ان فیصلوں میں مائنس ہو رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ان کی بہن نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کو مائنس ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو پاکستان کی سیاست سے کیا عمران خان مائنس ہو رہے ہیں، ہو سکتے ہیں؟ اور مائنس والا جو یہ لفظ ہے یہ فیشنیبل لفظ ہے ہماری سیاست کے اندر۔ کبھی نواز شریف مائنس ہوئے تو کبھی بے نظیر بھٹو مائنس ہوئیں، کبھی کوئی مائنس ہوا، کبھی کوئی مائنس ہوا، ANP کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ تو بعد میں سیاسی رہنما جو ہیں وہ ریکور کرتے ہیں اور پوزیشن کو اپنے حق میں کر لیا کرتے ہیں، لیکن یہاا صورتحال مختلف ہے۔ عمران خان صاحب کا خاندان براہ راست سیاست میں نہیں، ان کے بچے سیاست میں نہیں ہیں، ان کی عمر ماشاءاللہ اب 73-74 سال کی ان کی عمر ہے، 14 سال کی ان کو جیل ہوئی ہے۔ تو ان کے لیے اگر راستہ نہیں کھلتا اور یہ لوگ سب مل کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو عوام اس کو کتنا قبول کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اور کیا یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ان تمام رہنماؤں کی بات سے اتفاق کر لیں اور وہ بھی کسی مذاکراتی عمل کی بات کر دیں؟ حسن مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ احمد اویس صاحب، آپ فرمائیے، آپ کے پارٹی رہنماؤں میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر، عمر سرفراز چیمہ وغیرہ ہو گئے، یہ بڑے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے پارٹی کے ساتھ، عمران خان کے موقف کے ساتھ، لیکن اب انہوں نے بھی اپنا موقف عمران خان کے موقف سے تبدیل کر لیا ہے۔ تو عمران خان فی الحال ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ آئسولیشن میں ہیں اور پارٹی کچھ اور سوچ رہی ہے۔ نہیں، دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صورتحال جو ہے وہ ایسے نہیں ہے۔ عمران خان نے جب بھی پارٹی نیگوسیشن کی بات چیت ہوئی ہے تو انہوں نے کہیں انکار نہیں کیا، اور آپ کو یاد ہوگا دسمبر 2024 میں باقاعدہ ٹیم جو ہے جو مذاکراتی تیار ہوئی تھی، عمران خان نے نامزد کیا تھا، اور وہ اڈیالہ جیل میں ان کے ہوتے ہوئے اس ٹیم کے ممبران کے ان کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، ہیڈڈ بائی عمر ایوب۔ اور ان کا حال یہ تھا، جس وجہ سے یہ فیل ہوتے ہیں، کہ وہ ٹیم جب اڈیالہ جیل سے باہر نکلی تو ان سب کو گرفتار کر لیا گیا، پھر اس کے بعد ان کی یعنی یہ طریقہ کار آپ درست سمجھتے ہیں کہ ایک تو تھامس دھاندلی سے فارم 47 کی بنیاد پہ وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے پارلیمنٹ میں، اس کے بعد یہ ایٹیٹیوڈ ہو، اور پھر اس کے بعد جب مذاکراتی ٹیم گئی تو اچھے ماحول میں آغاز ہوا بات چیت کا، اور دوسری میٹنگ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ طے ہوئی کہ وہ 2 جنوری اس سال وہ ہوگی، اور جب وہ گئے تو اس وقت بھی اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی، اور یہ طے پایا
کہ آپ تحریری مطالبات لے کر آئے، کیونکہ یہ لوگ بغیر مطالبات لیے گئے تھے، اور اس کے اوپر وہاں پہ یہ بھی طے پایا کہ کل یہ عمران خان کو ملیں گے اور ان سے بات چیت کرنے کے بعد تحریری مطالبات جو ہیں وہ یہ لے کر آئیں گے یہ. لیکن نہ وہ کل آیا کبھی، نہ وہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ اتنا پاورفل ہو گیا کہ وہ پرائم منسٹر کی ٹیم جو ہے وہ ملاقات نہ کرا سکی. تو اگر اور اس طرح سے احمد اویس صاحب مذاکرات جو وہ ناکام ہو گئے. اگر عمران خان صاحب تک رسائی دے دے تیار نہیں ہوئے، اگر رسائی دے دے حکومت، تو پھر عمران خان صاحب کا موقف بدل جائے گا، اور وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس حق میں ہے کہ موجودہ حکومت اور اس میں جو جماعتیں شامل ہیں ان کے ساتھ مذاکراتی عمل شروع کریں، بشرط یہ ہے کہ ان تک رسائی موجود ہو. یہ ہے معاملہ. دیکھیں نا، یہ تو بنیادی بات ہے کہ وہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے وہ بانی ہیں اور پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ان سے مشورہ انتہائی ضروری ہے. جب ایک بات چیت کرنی ہے تو کن آپ نے کیا کیا مطالبات کیسے رکھنے اور کیسے بات چیت ہونی ہے، یہ ساری بات ہونی چاہیے تھی. لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ان کا ایٹیچیوڈ ہے. ابھی بھی اگر یہ اپنے دل کو بڑا کریں اور جیسے چاہیے ایک گفتگو کے انداز ہونے چاہیے، اور گورنمنٹ کو تو ہمیشہ زیادہ میگنانیمیٹی دکھانی چاہیے. وہ کیوں دکھائیں گے سر؟ وہ کیوں دکھائیں گے؟ خراب ہے. وہ کیوں دکھائیں گے جب ان کی حکومت چل رہی ہے اور ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے، انڈیا کو بھی منہ کی چٹا دی. یہ چل تو نہیں رہی ہے نا، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، آرٹیفیشل ہے سر. جو کچھ بھی اسی طرح چل رہی ہے، چل نہیں رہی ہے. بات یہ ہے کہ وہ سیاسی عمل جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے کرنا چاہیں گے. حکومت کو شاید کوئی پریشانی اب نظر نہیں آ رہی ہے. ہم دیکھیں نا، ہاں سوال میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ نواز شریف اور شہباز کی طرح وہ سپائن لیس لیڈرشپ کی شکل میں سامنے آئیں گے اور وہ معافیاں مانگ کے، معافی نامے لکھ کے، سیاست کو دستبردار کہہ کے اور بیرون ملک ہم بالکل جانتے ہیں عمران خان صاحب کبھی بھی اگر بیٹھ گئے نا نون لیگ کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ان کا ووٹر ان کو چھوڑ دے گا. وہ انہوں نے وہاں تک پہنچا دیا ہے اپنے ووٹر کو، صحیح یا غلط، کہ اب ان کی سیاست کا مرکزی پہلو، مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے. انہوں نے جس دن بیٹھ گئے اس دن ان میں اور باقی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ابھی جو وہ اپنے طور پر ایک فرق کریٹ کیے ہوئے ہیں، بیٹھنے کو تیار ہیں. اچھا بیٹھ جائیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ غلطی نہیں ہے ان کی. اچھا بالکل بیٹھیں گے. چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں بہرحال اگر کہیں نواز اور شہباز کی طرف بیٹھیں گے اس طرح نہیں بیٹھیں. اچھا حسن مرتضیٰ صاحب کچھ دن پہلے سابق وزیر اعظم نے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ موجودہ حکومتی اتحاد کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کے لیے تیار نہیں، اب صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ممکن ہو سکتے ہیں. اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بتایا جناب احمد اویس صاحب نے کہ کیونکہ ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، مذاکراتی عمل سے ان کو باہر رکھا جا رہا تھا اور ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، کوئی نرمی نہیں کی جا رہی تھی، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سر عمران خان صاحب یا تو مائنس ہو جائیں گے یا انہیں اس مذاکراتی عمل میں آنا ہوگا؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں آپ کے جو سوال تھا وہ میرے خیال ہے بالکل ڈیفرنٹ تھا، جو جواب تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. میں جو سمجھ پایا ہوں آپ کے سوال کے مطابق کہ جو بیانیہ ہے قیادت کا یا جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، انہوں نے جو خط لکھا ہے موجودہ قیادت کو جو باہر اس ٹائم ہیں، وہ اس میں تضاد ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں مذاکرات اگر کروں گا یا ہوں گے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے. اندر سے جو خط آیا ہے اس کے متن جو آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. جی تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں جو ڈیوائیڈ پائی جاتی ہے. احمد اویس صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب بھی موجودہ حکومت سے بات کرنے کو تیار تھے اور یہ مذاکراتی عمل چل رہا تھا، لیکن مذاکراتی ٹیم کو عمران خان صاحب سے مشاورت نہیں کرنے دی جا رہی تھی. تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اگر مجھے باہر نکال کے فیصلہ باتیں کرنی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. میں اسی طرف آ رہا تھا. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو سوال تھا وہ یہ تھا، اور اب جو پتہ چلا ہے احمد اویس صاحب سے تو وہ یہ چلا کہ
عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں، لیکن انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا اپنی قیادت کے ساتھ، اپنی موجودہ قیادت کے ساتھ، تو شاید اس وجہ سے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. جی تو یقیناً اس چیز پہ اگر ان حکومت کو درخواست کی جائے کہ ہمیں ملنے دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہتر حل اور راستہ نکل سکتا ہے اس ملک کے اندر، جو یہ کافی عرصہ سے ایک انتشار اور ایک غیر مستحکم جو ہمارا حکومت ہے یا جو ہمارے سیاسی نظام ادارے ہے ملک میں، غیر سیاسی عدم یقینی کی استحکام ہے. صورتحال میں، تو ہم عدم استحکام سے نکل سکتے ہیں. تو یہ بڑی خوش آئند چیز ہے، بڑی اچھی بات ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بال حکومت کے کورٹ میں ہے یا عمران خان صاحب کے پاس کوئی عمران خان تو اندر جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو کوئی ہمارا ابھی پی ایم ایل این کا دوست تشریف لائیں گے تو وہ یقیناً اس پہ رائے دے سکیں گے، میرے سے زیادہ وہ باخبر ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا. چلے معلومات کی بنیاد پر اب تک جو مقدمہ بنا ہے، اب تک جو ہم نے گفتگو کی ہے، اس کی بنیاد پر ہی آپ بتا دیجئے کہ ایسی صورتحال میں آپ ایک سینئر سیاسی ورکر ہیں، ایسی صورتحال میں کیا حکومت کے کورٹ میں بال ہے؟ نہیں، میں تو آج تک یہ سمجھتا تھا، کیونکہ آج یہ موقف سامنے آیا نا کہ ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. میں تو آج تک یہی سنتا آیا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ نہیں آپ کو کرتے. یاد ہوگا گزشتہ سال مذاکرات کا عمل شروع ہوا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ تحریری مطالبات لکھ کر آئیں، اور اس پر ایک مسئلہ تھا کہ ہم تحریری مطالبات لکھ کے جائیں گے تو آپ اسے پروپیگیٹ کریں گے کہ ہم کوئی این آر او مانگ رہے ہیں. تو پہلے زبانی بات چیت ہو، وہ سارا ایک عمل چلا تھا. اس کے بعد ان کے کچھ لوگ گرفتار کر لیے گئے تھے، عمران خان صاحب سے پھر ملاقاتیں نہیں ہوئیں، یہ بار بار سپریم کورٹ میں گئی، یہ خبریں تو آتی رہی نا. دیکھیں یہ جو گرفتاریوں کا ایشو ہے نا، یہ ہمیشہ رہا ہے جی. جب بھی کوئی طاقتور آتا ہے تو وہ گرفتاریاں تو کرتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پھانسیاں بھی فیس کی ہیں، خودسوزیاں بھی کی ہیں، کوڑے بھی کھائے ہیں، قلعے بھی دیکھے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے. ابھی تک تو یہ تکلیفیں صرف جیل کی حد تک ضرور ہیں، لیکن اس سے آگے تو نہیں ہے. ہمارے تو ایک ایک دھماکے میں 300 کارکن شہید ہوتے رہے ہیں، ہماری قیادتیں شہید ہوتی رہی ہیں، عدالتی قتل ہوتے رہے ہیں. یہ سختیاں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ ایک جدوجہد میں ہوتے ہیں، ایک سٹرگل میں ہوتے ہیں، تو پھر اس قسم کی چھوٹی چھوٹی شکوے شکایتیں کرنا کہ جیل میں ہمیں ملنے نہیں دیا گیا، سر ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے حکومت جانے اور پی ٹی آئی جانے، اور آپ حکومت کا حصہ ہیں سر. آپ نہ ہو تو حکومت ہی نہ ہو. آپ کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہم میرے خیال میں حکومت کا حسن حصہ مرتضیٰ نہیں صاحب کی میں تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. جی کر دیجئے سر. میں ان کا حصہ نہیں ہوں جی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں پیپلز پارٹی ان کا حصہ نہیں ہے جی، حکومت کا حصہ نہیں ہے. ہم ان کے حمایتی ضرور ہیں. ہم نے تحریک انصاف سے بھی گزارش کی تھی، عمران خان میں صاحب سر سے یہ بھی بھی کی. مان لوں نا حسن صاحب، میں یہ بھی مان میری لوں. عرض تو سن لیں پلیز، میری عرض ایک سیکنڈ کے لیے. ہم نے اس وقت انہیں گزارش کی تھی کہ آپ بڑی پارٹی ہیں، آپ حکومت بنائیں، ہم غیر مشروط آپ کو ووٹ کریں گے اور آپ اپنی حکومت کریں. اب اس وقت انہوں نے حکومت نہیں کی تو ملک اس چیز کا متحمل تو نہیں ہو سکتا نا کہ نہ وہ حکومت کریں نہ وہ اپوزیشن کریں. تو اس طرح تو نہیں چلتے نا حالات. ہمیں مجبوراً جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھنا پڑا، ان کو ووٹ کرنا پڑا. ہم نے تو وزارتیں نہیں لی. بہرحال آپ کی حمایت تو آپ کی ہے نا سر. نہ ہو تو ہو رہا ہے، اگر صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ خود یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو جس طرح سے آپ لے کے چیزوں کو چل رہے ہیں اسی میں سب کچھ ہو رہا ہے. بہرحال جی فرمائیے احمد اویس صاحب، کیا آپ وضاحت کرنا چاہ رہے تھے؟ پھر میں آپ سے سوال کروں. میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ حسن مرتضیٰ صاحب جو ہیں یہ بڑی صحیح بات کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ جو بات بالکل حقیقت اور جو سامنے آئی تھی اس وقت جو تھا کہ باقاعدہ مذاکرات شروع ہو گئے تھے اور بڑے اچھے ماحول میں 2 میٹنگز ہوئی. لیکن 2 میٹنگز کے بعد جب 2 جنوری کو بات چیت ہوئی تو وہاں طے یہ پایا تھا، حکومت کی طرف سے یہ بات ہوئی تھی، اس کا انیشیٹو بھی انہوں نے لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ مطالبات تحریری طور پہ لے کر آ جائیں اور ہم اس کو بڑے کھلے دل سے دیکھتے ہیں. اور وہاں پہ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ان کے جو پی ٹی آئی کے ٹیم کے کہنے کے اوپر
کہ ٹھیک ہے ہم لے آتے ہیں لیکن پھر ہمیں عمران خان سے مشورہ کرنا ہوگا اور تحریری طور پہ ہم مطالبات لے آتے ہیں ہمیں. اور یہ طے پا گیا کہ آپ کل جا کے ملیں اور مطالبات لے کر آ جائیں. جی آپ بتا چکے یہ وہ کل کبھی نہ آیا. میرا کہنے کا مطلب یار یہ ریکارڈ کی بات ہے, یہ کوئی میں اپنے پاس ہے نہیں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے وہ مگر 14 دن تک مگر آپ کوشش کتنا ہوتی اتفاق رہی کرتے ہیں کہ سر, ملاقات کتنا ہو جائے. اتفاق کرتے ہیں حسن مرتضیٰ صاحب سے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو حکومت کا حصہ نہیں ہیں, آپ نے یہ بات کرنی ہے نون لیگ سے کریں, ہم انہیں سپورٹ ضرور کرتے ہیں لیکن فیصلوں میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. کتنا اتفاق کرتے ہیں آپ؟ نہیں ٹھیک ہے, مطلب کہ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کیبنٹ کے اندر ان کا کوئی منسٹر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ حکومت کے, وہ ان کے الائٹ تو ہیں وہ. ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری باتوں میں نے دیکھا ہے انہوں نے ایک اختلافی جو ہے ایک ایٹیچیوڈ بھی رکھا ہے, وہ اچھی بات ہے. اور ایک بڑی ہیلدی ایٹیچیوڈ انہوں نے اس وقت دکھایا ہے بہت ساری باتوں میں, جو اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس امپاس سے جو اس وقت صورتحال ملک کو دوچار ہے, پیدا ہوئی ہے, اس سے نکلنے کے لیے ہمیشہ جو میگنانیمٹی جو ہے نا وہ حکومت ہی کو دکھانی ہوتی ہے, کیونکہ حکومت کے پاس طاقت ہوتی ہے. حسن مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے کہ اگر حکومت تیار ہو جاتی ہے اور یہ خط آ گیا ہے, تحریک انصاف اس پر کوئی لاہے عمل بناتی ہے, حکومت کے پاس جاتی ہے, کوئی مذاکراتی عمل شروع ہوتا ہے, تو سی بی ایمز ابتدائی طور پر کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر ہے, ہم سیاستدانوں کے لیے, احمد اویس صاحب بھائی ہیں, بڑے محترم ہیں میرے لیے, بڑی ہمیشہ ایک عزت احترام کا تعلق رہا ہے ان کے ساتھ. دیکھیں ایک چیز تو ہم سیاستدانوں کو سوچنی پڑے گی کہ اگر ہم اپنی سپیس گین کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اگر ہم اس ملک کو اتفاق کے ساتھ, افہام و تفہیم کے ساتھ, اختلاف رائے کو اختلاف رائے سمجھ کر آگے نہیں بڑھیں گے تو ہمیں ہماری سپیس کون دے گا؟ اور ایک نہ ایک پارٹی جو ہے وہ وکٹم بنتی رہے اور ایک پارٹی جو ہے وہ ان کا ساتھ دیتی رہے, تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ جی آج اگر تحریک انصاف یہ بات نہ کرے کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, تو سیاستدانوں میں آ کے بیٹھیں. آپ دیکھیں ایک ٹائم تھا جب ایم آر ڈی کی تحریک چل رہی تھی تو زوروں پر تھی ہماری دشمنی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قتل میں مٹھائیاں بانٹنے والے ایم آر ڈی میں بیٹھے تھے اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے ان سے ہاتھ ملا کے, ان کو ساتھ لے کے ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن کے لیے جو جدوجہد کی وہ ان کے ساتھ کی. اصغر خان وغیرہ موجود تھے اس وقت, جو کہتے تھے ہم کوالہ والی پل پہ الٹا لٹکا دیں گے, بھٹو صاحب کو پھانسی دیں گے. وہ لوگ موجود تھے, لیکن ہم نے ان کے ساتھ, پولیٹیشنز کے ساتھ اس تحریک کو آگے بڑھایا اور اس ملک میں جمہوریت کو بحال کیا. آپ اسٹیبلشمنٹ سے تو یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس ملک میں جمہوریت بحال کرے گی, آپ ان سے بات کرتے ہیں, آپ سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے. مگر سر یہاں پر بار بار ذکر اسٹیبلشمنٹ کا ہو رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب اور ابھی تحریک انصاف کی بڑا دیرینہ ان کا مطالبہ ہے کہ ہم ان سے بات کریں گے, لیکن ان کی طرف سے تو بہت واضح پیغام ہے کہ جی آپ نے جو بات کرنی ہے وہ آپ سیاسی لوگوں سے بات چیت کریں, ہمارا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے جو حکومت مرکز میں موجود ہوگی. اور یہ بڑا واضح موقف ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا. اسٹیبلشمنٹ آرمی کو کہتے ہیں, تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے واضح انداز میں یہ بات کی ہوئی ہے کہ سیاست میں آپ ہمارے پاس نہ آئیں, اپنے معاملات اپنے خود ہی آپ طے کریں اور خود ہی ان کو نمٹیں. تو ایک بریک کے بعد ذرا اس پر بات کرتے ہیں کہ جی یہ اب کتنا جائز ہے کہ آپ جب ان کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ جی ہمیں آپ نہ گھسیٹیں, پھر آپ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم سیاست میں آ رہے ہیں, آپ ہمیں نہ گھسیٹیں, آپ دوبارہ انہیں گھسیٹ رہے ہیں. ایک بریک کے بعد. بریک سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سیاست میں نہ گھسیٹیں, سیاسی فیصلے آپ خود کریں, سیاسی لوگوں سے ملیں, ایک سیاسی حکومت موجود ہے اور ہم حکومت کی سپورٹ میں ہیں, سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, جو حکومت ہمیں کہتی ہے وہ ہم کرتے ہیں اور اپنے آئینی رول کو ہم ادا کرتے ہیں. تو اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مذاکرات کروں گا اسٹیبلشمنٹ سے, چاہے کنڈیشنز کچھ بھی رہی ہوں, چاہے وہ تیار ہو گئے تھے مذاکرات کے لیے حکومت کے ساتھ, لیکن حکومت نے
ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا یا اعتماد نہیں دیا، وہ اس عمل سے باہر نکل آئے۔ مگر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا۔ عمران خان صاحب کی جب حکومت بنی 2018 میں، اس وقت ان کو وہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کر آئے۔ جب ان کی حکومت بن گئی تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا۔ جب ان کو ووٹ آف کانفیڈنس چاہیے تھا، چاہے انہوں نے قوانین منظور کرانے تھے، خود عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ نے میں نے انہیں کر کے دیا۔ اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہائیبرڈ نظام بہت اچھا نظام ہے اور اسی طرح کا نظام ہونا چاہیے۔ فون ٹیپ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے بڑی اچھی بات ہے، یہ بالکل ہونا چاہیے۔ ہر چیز میں آپ لے کر آئے تھے اور آپ ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی آئیں، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ تو احمد اویس صاحب، اس کو ہم کس طرح سے اب سمجھیں کہ عمران خان صاحب ہوں اور اس کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ کو اندر گھسیٹ کے بھی لائیں اور ان کے ساتھ حکومت بھی چلائیں، لیکن اگر دوسری طرف یہی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہو کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں، سیاسی معاملات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تب بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹ کے لیے آتے ہیں۔ آرمی چیف نہ بنے، اس کے لیے آپ نے پورا ایک احتجاج کر دیا تھا، ریلی نکال دی تھی۔ دیکھیے میری بات نہیں، سوال یہ ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا ریکارڈ کو ہم سٹیٹ کر لیں اور سیدھا کر لیں۔ ہم تو یہ بات ہی نہیں کرتے۔ میں ابھی یہ حسن متوسط صاحب کی ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں، بلکہ انٹرسٹنگ ان کے انفارمیشن کے لیے۔ میں نے بہت پہلے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ اس وقت پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اور سیاستدان جو ہیں، وہ بلا تخصیص کانسٹیٹیوشن کو بنیاد بنا کے ایک گول میز کانفرنس کریں اور وہاں پہ یہ باقاعدہ طور کے اوپر یہ اس بات کے اوپر سب متفقہ فیصلہ کریں، اور یہ کانفرنس جو ہے یہ 1 دن 4 دن 5 دن 1 ہفتہ جب تک چلتی ہے، کھل کے ہر کوئی اپنا معافی ضمیر جو ہے وہ بیان کرے، بتائے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ پاکستان میں آئین سے منحرف نہ سیاستدان ہوں گے، نہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی، نہ ہم کسی اور کو ہونے دیں گے۔ تو یہ نہ ہو جائے گا، ہر کوئی اپنے پریمیسز میں فکس ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کے لیڈر کو سمجھنا ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم اس سے آگے نکل گئے ہیں، یہ میرے لیڈر بھی یہی کہتے ہیں، بھئی یہ بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ دیکھیے نا، آپ کہتے ہیں کہ وہ ملوث نہیں ہے سیاست میں۔ مجھے یہ بتائیے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، 8 فروری سے 10 دن پہلے عمران خان کے 3 کیسوں میں جیل ٹرائل میں رات کے 1 بجے تک جج بیٹھ کے تو ٹرائل سنتا تھا، کیس سنتا تھا۔ تو سر یہ عدالت ہے، الیکشن کمیشن ہے۔ بات یہ ہے سر، دیکھیں ملوث وہ الیکشن کمیشن نہیں تھا۔ آپ نہیں سر، میں سمجھ رہا ہوں ایک بات، ایک حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے آپ میرے سنیے، میری بات سنیے جی۔ بات یہ ہے، میں آپ کو جواب دے دوں پورا اس کا۔ دیکھیے جب وہ ٹرائل کورٹ کا جج وہاں جاتا ہے نا، تو وہ سبارڈینیٹ جوڈیشری کا حصہ ہوتا ہے، وہ اپنے ہائی کورٹ کے انڈر ڈسپلن ہوتا ہے، اور اس کا ڈیوٹی روسٹر جو ہے وہ ہائی کورٹ کی طرف سے ایشو ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے صبح اتنے بجے عدالت لگانی ہے، اتنے بجے برخاست کر دینی ہے۔ یہ رات کو 1 بجے 12 بجے 2 بجے تک رات کی عدالت جو ہے وہ عدالت، وہ ہائی کورٹ کا تو حکم کبھی نہیں آیا، وہ کس کا حکم تھا؟ چلیے یہ بات بھی اچھا سر، میری عرض سن لیں نا، میری عرض سن لیں، آپ میرے بڑے ہیں، آپ جو فرما رہے ہیں، آپ میری بات سن لیں، میری بات سن لیں سر جی۔ ہر ملک میں نظام کسی طریقے سے چلتا ہے نا، اور اس طریقے پر آپ نے بھی الیکشن لڑا، آپ نے بھی حکومت کی۔ ہر ملک میں اس طریقے سے نہیں چلتا، یہاں چلتا ہے سر۔ چائنا میں کسی اور طرح چلتا ہے، جاپان میں کسی اور طرح چلتا ہے، انڈیا میں کسی اور طرح چلتا ہے، اپنا نظام ہے نا ان کا۔ ہاں، تو ہمارا بھی ایک اپنا نظام ہے نا، جو یہاں کے موروثی حالات، واقعات اور سیاست کو ڈیولپ کیا ہے سر، کیا ہے نا۔ آپ بھی اسی پر آئے تھے، عمران خان صاحب کہتے تھے ہائیبرڈ نظام سب سے اچھا نظام ہے، کہتے تھے نا سر۔ ہم نے تو اس طرح ہی آپ کے دور میں سنی، جب آپ اب آج آپ کے لیے وہ نظام برا ہو گیا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ ان حقیقتوں کو سمجھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ زمینی حقائق کو آپ سمجھتے ہیں، تو اس کے مطابق آپ آگے نہیں بڑھ رہے۔ جو لگتے رہے ہیں تو وہ مجبوری کے ہاتھوں اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا تھا نا سر جی۔ مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک یہاں پر لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ وہ تو کہتے تھے میں خودکشی کر لوں گا میں اگر آزاد وزیر اعظم نہیں ہوں گا،
اور اسی وقت وہ کہتے تھے کہ میں آزاد وزیر اعظم تھا ہی نہیں. یہ تو ہوا ہے نا سر, ریکارڈ کی چیزیں. تو اب معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھے نا. سر جی یہ کب, نہال ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہال ہاشمی صاحب یہ کب تک پنگ پونگ چلتا رہے گا؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں نہال ہاشمی صاحب, محترم احمد اویس صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب موجودہ حکومت سے مذاکرات کے لیے گزشتہ سال تیار تھے, 2 دور ہوئے مذاکرات کے, پھر آپ کی طرف سے, اور یہ ریکارڈ کی چیزیں, کہا گیا کہ اپنے مطالبات لکھ کے لے کر آئیں. عمران خان صاحب تک رسائی مانگی گئی. عمران خان تک رسائی کیا ملتی, جو مذاکراتی ٹیم کے لوگ تھے انہی کو حکومت نے گرفتار کر دیا, جھوٹے کیسز بنائے. یہ حکومت جو ہے مذاکرات میں سنجیدہ نہیں, اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اب میں اس حکومت سے مذاکرات نہیں کروں گا, یہ سنجیدہ نہیں ہے, اب مذاکرات ہوں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے. تو سر یہ ایسی صورتحال حکومت نے کریٹ کی, کیونکہ حکومت کو سوٹ نہیں کرتا اگر عمران خان باہر آ گئے تو ان کو ڈر ہے کہ حکومت گر جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا صاحب, کسی کے آنے کسی کے جانے سے نہ کوئی حکومت گرتی ہے نہ بنتی ہے. حکومت عوام منتخب کرتی ہے, اور اللہ نے چاہا تو عوامی اگلی بھی حکومت منتخب کرے گی, جسے بھی کرے اپنے ووٹ سے کرے گی. رہ گیا مذاکرات, تو مذاکرات جب چاہیں کریں. پارلیمنٹ میں ان کے پارٹی کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں, گوہر صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ آ کے بات کریں, بات کرنے میں کوئی اعتراض نہیں. مگر مذاکرات کا اگر ایک پوائنٹ ایجنڈا ہو, اس میں ہم قاصر ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. عمران خان کو رہائی تب ممکن ہے جب عدالت انہیں سمجھے گی کہ وہ بے گناہ ہے, انوسینٹ ہے. مگر اگر عدالت سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک کنوکٹڈ مجرم ہے. یہ مطالبہ آیا ہے نہال ہاشمی صاحب, کہیں یہ مطالبہ باقاعدہ آیا ہے؟ ہر چیز میں ایک ہی بات ہوتی ہے. پی ٹی آئی والوں سے جب آپ بات کریں تو وہ ایک ہی بات پہ زور ڈالتے ہیں کہ پہلے خان کو رہا کرو یا خان سے ایکسس دیا جائے. ایکسس کی بات ہوتی ہے. خان کو عدالتوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے. خان کے اپنے کارنامے کی وجہ سے خان نے قوم کے پیسے کھا لیے. خان نے 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ خان نے کیا, وہ ہم نے, آپ نے تو نہیں کیا. خان نے جو کچھ بویا ہے خان وہ کاٹ رہے ہیں. اب ہمیں کیا مذاکرات کرنا ہے؟ آپ مذاکرات کریں اپنے وکیلوں سے, آپ اپنا مذاکرات کریں اپنے ججوں سے, آپ وکیلوں سے بات کریں کہ جو مقدمات چل رہے ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں کہ نہیں, تیاری ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. خان از اے نان اینٹی رائٹ ناؤ. خان از ناٹ نان اینٹی. نہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے, چیئرمین ہے, نہ وہ نہال ہاشمی صاحب, آپ بھی میرے بڑے ہیں اور آپ ایک سینئر سیاسی کارکن ہیں. آپ نے بھی بڑے عدالتی فیصلے وغیرہ بھگتے ہیں اور آپ نے ایک جدوجہد کی ہے. سر یہ نہ کہیے کہ کسی کے آنے اور کسی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. نواز شریف صاحب گئے, آپ کی حکومت چلی گئی تھی, تو یہ نواز شریف صاحب گئے تھے. نواز شریف صاحب آئے تو آپ کی حکومت آئی. نواز شریف صاحب پر کیسز کئی مرتبہ بنے, وہ ڈسکوالیفائی ہوئے اور پھر کوالیفائی ہوئے. تو یہ ہوتا رہا ہے سر اس ملک میں, اور اس وقت بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. نواز شریف صاحب پر دہشت گردی کے بھی مقدمات تھے, نواز شریف صاحب پر کرپشن کے بھی مقدمات تھے. سر سب فارغ ہوئے. شہباز شریف صاحب کو جس دن ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی, اسی دن انہوں نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا. تو سر یہ اس ملک میں ہوتا ہے, ایسا نہ کہیں کہ کسی کا شہباز صاحب واز ناٹ کنوکٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت چارج فریم ہونا تھا. نواز فریم ہونا تھا نا, میں نے تو نہیں کہا کنوکٹڈ تھے. کسی حکومت نے بری نہیں کیا نواز شریف صاحب کو. جس نے بری کیا ان کو کہا کہ یہ بے قصور ہے, ان پہ الزام غلط ہے. وہ اسلام آباد حکومت میں آنے کے بعد ایف آئی اے اور نیب پیچھے ہٹ گئے جی کیس سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اس کورٹ کے پروسیڈنگ میں وٹنس رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ گناہگار ہیں یا گناہگار نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کس میں گناہگار ہیں کس میں گناہگار نہیں. عمران خان صاحب عدالتوں سے لینا جو ریلیف لینا عدالتوں سے لیں, جو مذاکرات کرنا عدالتوں سے کریں. دھمکی نہ دیں کہ جناب وہ ہم آئیں گے تو حکومت رہ جائے گی یا گر جائے گی. عمران خان کی حکومت کے پی میں ہے, وہاں پہ لوگوں کو سرو کرے نا. کل آپ دیکھیں لوگ احتجاج عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے خلاف شروع ہو چکے ہیں. جب لوگ سوات میں پانی کے بہاؤ میں مر جاتے ہیں اور ان کو بچانے کی کوئی صورت نہیں نکلتی ہے, تو ان کی حکومت ہے, ان کے پاس مشنری ہے, ان کے پاس قیادت ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا اگر یہ لے کے آتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو, تو وہ تو آپ عدالت میں. ابھی تو ایجنڈے کی بات ہی نہیں آئی نا. ابھی تک تو آپ تک ان کی جو ریٹن سفارشات تھیں یا ان کے مطالبات تھے وہ تو آئے نہیں. اس موقع سے پہلے ہی آپ نے اس کو سبوتاج کر دیا نا. وہ ان کا شکوہ تو یہ ہے
کہ آپ سنجیدہ نہیں، لیں گے، ہم نے کیونکہ اگر یہ مذاکراتی عمل آگے بڑھا تو آپ کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ مجھے کلیئر کرنے دیں، ایک منٹ پلیز کلیئر کرنے دیں۔ خان صاحب کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، کبھی وہ جناب اچکزئی صاحب کو امپاور کرتے ہیں، کبھی انگیج کرنا چاہتے ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو، کبھی وہ اپنے ٹیم کو امپاور کرنا چاہتے ہیں، کبھی نہیں کرتے ہیں، وہ وڈرا کروا لیتے ہیں کہ جی ان کو یہ رائٹ نہیں ہے، کبھی شہزادہ حامد کو کہتے ہیں کہ وہ جا کے مذاکرات کریں، کبھی ان سے وہ رائٹ لے لیتے ہیں، تو وہ ایک جگہ کھڑے نہیں ہوتے، اور جب اور وہ ان کی ٹیم کہتی ہے کہ وی آر ناٹ امپاورڈ۔ اچھا، جو مذاکراتی عمل ختم ہوا، گزشتہ مذاکراتی عمل ختم ہوا، اب دیکھیں ان کی پارٹی کے سینئر رہنما پھر چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں، حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوں۔ ایک موقع پر عمران خان اور ان کی تمام قیادت اس پر متفق، لیکن وہ مذاکراتی عمل آگے نہیں چلا۔ ایک پوائنٹ آپ سے بار بار ڈسکس ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے عمران خان تک ایکسس نہیں دیا۔ اب جیل عدالت کے ماتحت نہیں ہے، جیل کسی ادارے کے ماتحت نہیں ہے، وہ آپ کی حکومت کے ہی ماتحت ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ درخواست دیں ہوم ڈپارٹمنٹ کو، ہوم ڈپارٹمنٹ دیکھے گی، اگر ان کی جو درخواست ہے وہ پراپر ہے تو یقیناً ان کو وہ ساری سہولتیں دی جائے گی جو مل سکتی ہے، جو آئین اور قانون میں گیون ہے وہ ملے گی ان کو۔ اور اگر ان کو سیاسی بات کر رہے ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں، ان کے چیئرمین صاحب، ان کو جا کے بتائیں کہ یہ ہمارے جو بانی ہیں یہ بات کرنا چاہتے ہیں، پھر رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے سینٹرل ورکنگ کمیٹی اور پرائم منسٹر سے بات کریں گے۔ اب اس تمام صورتحال پر حسن مرتضیٰ صاحب، یہ پنگ پونگ چلتا رہتا ہے ہماری سیاست میں۔ کبھی شہباز شریف صاحب کہیے میرے چیمبر میں بیٹھ کے مجھ سے بات کیجئے، اس میں اپنا قومی اسمبلی کے چیمبر میں آ جائیں، میں چلا جاتا ہوں جی ملنے کے لیے حضرت اسد قیصر صاحب کے پاس، وہاں پر ان سے بات کر لیتا ہوں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ جب اس وقت ان کو ضرورت نہیں ہوتی یہ اکڑ جاتے ہیں، پھر جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اکڑ جاتے ہیں، تو یہ ایک پنگ پونگ چلتا رہتا ہے۔ سنجیدگی کا جو لیول ہے اس میں وہ بہت لو ہے سر حسن مرتضیٰ صاحب، لگتا نہیں آپ کو؟ نہیں دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جب بھی ہم ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں یقیناً ہم نے اپنی پارٹیز کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، ہم نے کیونکہ سیاسی کارکن ہیں ہم نے سیاست کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن جو چیز میں سمجھتا ہوں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم اگر آج یہ بات کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ سیاستدان نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ صاف ہوگا، وہ سیاستدان ہیں، ان کو رائٹ ہے، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، چاہے وہ آج پیپر کے اندر ان کا وہ حیثیت یا وہ چیز نہیں ہے، لیکن وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، ایک پولیٹیکل فورس ہے، یہ ہمیں ماننا چاہیے۔ باری باری یہ ساری باریاں بھگتائی ہوئی ہیں اور وہ زیادتیاں تھی، ہم کہتے ہیں کہ ایک اور زیادتی نہ ہو جائے، ہم ماورا آئین قانون نہ کریں۔ بڑا جائز موقف ہے ہاشمی صاحب کا کہ عدالتوں سے جائے، انہیں عدالت میں جانا چاہیے، انہیں اگر ملاقات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تو انہیں عدالت سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو حکومت کا ہے، عدالت میں جائیں، عدالتیں انصاف کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ بڑے سخت فیصلے آئے، میں نے آپ سے کہا ہمارے عدالتی قتل بھی ہوئے لیکن ہم نے عدالت پہ انگلی نہیں اٹھائی۔ ٹھیک سر، کوئی نہیں چاہیے، بالکل۔ مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک یہاں پر لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ وقت میرے پاس ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ جناب حسن مرتضیٰ صاحب، جناب احمد اویس صاحب اور جناب نہال ہاشمی صاحب۔ معاملہ یہی ہے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اگر آگے بڑھانا ہے، اس سسٹم کو آگے بڑھانا ہے، ورنہ ملک چل رہا ہے، چلتا رہے گا، پہلے بھی چلتا رہا، ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن کیا وہ گول حاصل کر پا رہا ہے جو اس کو حاصل کرنے چاہیے؟ اس کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو سنجیدگی سے بیٹھیں، بات چیت کریں اور ملک کو آگے بڑھائیں۔ اجازت دیجیے۔